میاں ایک مجھ پر ہی کیا موقوف، لوگوں نے تو ہر مشہور شاعر کے جعلی اشعار گڑ گڑ کر ان کے نام سے منسوب کر دیے۔ کیا اقبال، کیا فراز، ایسے ایسے بے وزن اور بے تکے اشعار جو وہ زندہ ہو جاوے ہیں اور سن لیویں تو صدمے سے مر جاوے ہیں۔ نظم کی طرح نثر میں بھی مشتاق یوسفی اور انور مقصود اور تو اور صحابی رسول کے نام سے بھی مقولے گڑ گڑ کر پھیلا دیے، مگر حرکت کرنے والا اپنا نام نہیں بتاتا۔ انور احمد علوی نے تو میرے جعلی خطوط کی پوری کتاب چھاپ ماری، مگر غنیمت ہے کہ اس پر اپنا نام بھی لکھا اور یہ بھی لکھا کہ یہ خطوط جعلی ہیں۔ ایک مضمون سنو، آدمی بہت ہوشیار ہیں، اپنے پبلشر سے جھگڑوں کو میری آڑ میں نپٹانے کی کوشش کی، اور تو اور اپنے رسالے مزاح پلس کا اشتہار بھی میرے نام سے ڈالا، گویا میرے نام کو ریڈیو سیلون کی کمرشل سروس پر اشتہار کی طرف استعمال کر لیا۔ لو سنو وہ میرا جعلی خط کیا لکھتے ہیں۔ صاحب، میں تمہارا گناہگار ہوں، کتابیں تمہاری میں نے دبا رکھی ہیں، لو رودات پہلے ان کی سن لو، رقم میری جنہوں نے دبا رکھی ہے۔ سوچا جب تلک پینشن جاری ہو کیوں آہوزاری ہو، کتابوں کی رائلٹی پر انحصاری ہو۔ قلعے سے ناکامی کے بعد آج دن ڈھلے اردو بازار پہنچا، ایک ناشر کے پاس سے گزرا جو خود کو ڈائریکٹر لکھتا ہے۔ گاہکوں کا ہجوم دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، کس واسطے کاروبار کو اس کے نظر نہ لگے۔ وہ مجھ کو دیکھ کر کچھ گھبرا سا گیا، کہیں رائلٹی اپنے دیوان کی نہ مانگ بیٹھوں۔ کہنے لگا، مرزا سناؤ کیا حال ہے، یہاں تو کاروبار میں سونامی آیا ہوا ہے، مندی کا رجحان ہے۔ سامنے کتابوں کے کئی سو بنڈل دھرے تھے جن پر کارندے نام اور پتے لکھ رہے تھے۔ سونامی کی ترکیب اس نے شاید بنڈلوں کی تعداد کے موافق بنائی تھی۔ میں مندی کے رجحان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کچھ دیر تلک یوں ہی روتا رہا، آہیں بھرتا رہا، پھر پوچھنے لگا، مرزا چاندنی چوک میں جائیداد کیا بھاؤ بک رہی ہے، کوئی شو روم مل جاوے گا؟ میں نے کہا، ہاں مل جاوے گا، پہ کیا کرو گے؟ کہنے لگا، کتابوں کی 8ویں دکان کھولنے کا ارادہ ہے۔ پوچھا، کرائے پہ لوگے؟ کہنے لگا، نہیں مجھ کو خریدنا ہے۔ میں نے کہا، 4 مرلے کا حال 1 کروڑ سے کیا کم ہوگا؟ بولا، بات کر لو، میں خرید لوں گا۔ اب رسید پیش کی کہ کئی بار آ چکا ہوں، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، رسید سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ تم پہلے کبھی آئے ہو۔ جب آؤ اور روپیہ نہ پاؤ تو خزانچی سے پرچی پر اپنی آمد کی تاریخ ڈلوا لیا کرو تاکہ ریکارڈ میں رہے۔ میں نے کہا، بھائی وہ خزانچی ہے یا پیشکار؟ میں غصے میں آگے بڑھ گیا۔ کتابوں کی دکان نہ ہوئی، عدالت کی پیشی ہو گئی۔ ناچار دوسری دکان میں داخل ہوا۔ دکاندار میرے ہاتھ میں رسید پا کر منہ بسورتے ہوئے بولا، مرزا اس کاروبار میں کچھ بچت نہیں، یہ جو میں 25,000 میں تمہارا دیوان چھاپا کیے اس میں دمڑی نہ کمائی، دیکھو سامنے موبائل فون کی دکان پر کتنا رش ہے۔ میں نے کہا، تم کاروبار اپنا تبدیل کر لو، رش تمہاری طرف آ جاوے گا۔ کہنے لگا، کر تو لوں پہ دوسرے کاروبار میں سرمایہ اپنا لگانا پڑے ہے، سامان قرض پر لو تو ادائیگی کرنا پڑے ہے، ادیب اور شاعر تو 2-4 بار تقاضا کر کے چلے جاوے ہیں۔ پھر بینک میں ہونے والی 2 چھٹیوں پر واویلا مچانے لگا۔ میں نے کہا، کاروبار تمہارا ہے نہیں، بینک کھلے یا بند رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ چپ کا ہو رہا، پھر جھیپ مٹاتے ہوئے بولا، مرزا ناراض نہ ہو، لو اپنا منہ میٹھا کرو، کتابوں کی ایک تازہ دکان دبئی میں کھولی ہے، اس ایک دکان پر اب خاندان کی 5ویں پشت پل رہی ہے، بچت نہیں ہے تو یہ 5 نسلیں کیوں کر پل کر جمع ہوئی۔ رسید جیب میں رکھتے ہوئے چپت رسید کرنے کو جی چاہا۔ اب تیسری دکان میں داخل ہوا،
یہ دکاندار 5 کتابوں کے پیسے دینے کے واسطے 10 چکر لگوا چکا تھا۔ رمضان میں گیا تو بولا عید کے بعد آنا، عید بعد گیا تو بولا اگلے ماہ آنا، اگلے ماہ گیا تو بولا حج ہو جاوے پھر آ جانا، حج کر لیا تو بولا محرم میں آنا، محرم میں گیا تو کہنے لگا عاشورہ کے بعد آنا، عاشورہ کے بعد گیا تو کہنے لگا سفر خالی کا مہینہ ہے، اس ماہ کچھ لوگ عقد نہیں کرتے، ہم نقد نہیں کرتے، ربیع الاول میں آنا، ربیع الاول میں گیا تو کہنے لگا ہفتے کے روز ہم ادائیگی نہیں کرتے، پیر کو آنا، پیر کو گیا تو وہ شخص ہی نہ آیا جو ادائیگی کرتا تھا۔ اس کا ایک فائدہ ہوا، رمضان سے ربیع الاول تلک اسلامی مہینوں کے نام مجھے ازور ہو گئے، ست شکر اس دوران ضمنی انتخاب نہ ہوئے، وگرنہ مجھ کو اس ضمن میں ایک پھیرا انتخاب کے بعد اور لگانا پڑتا۔ یہاں بھی کامیابی نہ ہوئی تو چوتھی دکان کا رخ کیا، دیوان کی بابت دریافت کیا، دکاندار نوٹ گنتے ہوئے بولا مرزا 2 ماہ سے بیکار بیٹھے ہیں، پڑھنے کا رجحان اب ختم ہو گیا ہے، اب لوگ اللہ کا کلام نہیں پڑھتے، تم اپنے کلام کی بابت پوچھتے ہو۔ یہ توجہ اس کی میرے پسند آئی، میں نے ترس کھا کر کتابت کی بات کی کہ بیکاری اس سے دور ہو جاوے اور یہ کام سے لگ جاوے، تنک کر بولا ہم باہر کا کام نہیں اٹھاتے، ہم کو اپنے کام سے فرصت نہیں، اگر کتاب کے چھاپے کی بات کرو تو مسودہ دے جاؤ۔ سمجھ میں نہ آیا کہ پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے، پہ کام سے فرصت نہیں، جب رجحان پڑھنے کا باقی نہ رہا تو میری کتاب چھاپ کر کیا کرے گا؟ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب کہانی ایک اور دکان کی سنو۔ رسید جس کی مجھ سے گم ہو گئی تھی، جب وہاں جاتا دکان پر موجود لڑکا کہتا ابا ادھر ہی کو گیا ہے، آتا ہوگا، تم اپنا کام کر کے آ جاؤ۔ بات کو خبر ملی ابا اس کا اسپتال میں پڑا ہے، حادثے میں پسلی اس کی ٹوٹ گئی ہے، پسلی اس کے ابا کی ٹوٹ گئی، پہ آس اس نے میری نہ ٹوٹنے دی، کل کا لونڈا 1 ماہ تلک صدی کے سب سے بڑے شاعر کو الو بناتا رہا۔ اس بار ابا سے اس کی ملاقات ہو گئی، اپنا مدعا بیان کیا، میں رسید کو بہت سنبھال کے رکھا کیے، پہ اب گم ہو گئی۔ کہنے لگا مجھ کو کیا معلوم تم نے کتاب یہاں رکھی تھی؟ بتلایا کتاب میں نے رکھی نہیں، 10 برس قبل تم نے چھاپی تھی۔ پہ وہ نہ مانا کہ ہم ریکارڈ نہیں رکھتے، رسید لاؤ پیسہ لے جاؤ۔ میر تقی میر 15 برس بعد آئے تو بھی رسید ہمراہ لے کے آئے، مرے بھی تو رسید ان کے تکیے کے نیچے دھری تھی۔ گمان گزرا ان کی شاعری میں غم کا عنصر اس رسید کا مرہون منت ہوگا۔ اس کا خیال آتے ہی وہ ٹک روتے روتے سو جاتے تھے۔ سوچا پچھلی کتاب کی بابت دریافت کروں، رسید جیب میں موجود تھی، دیکھوں اب رسید پیش کرنے پر کیا پیش آوے۔ جیب سے رسید نکالا کیے، دکاندار رسید لے کر اندر گیا اور کچھ توقف کے بعد باہر آ کر بولا یہ رقم تم لے جا چکے ہو۔ لے جا چکا؟ رسید تو میرے پاس ہے۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوتا ہے، تم ریکارڈ رکھتے نہیں، رقم بہی میں کیوں کر ظاہر ہوگی؟ وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں کہ عزت دار آدمی واپس لوٹ آیا، گھر پہنچ کر بہادر شاہ ظفر کے قصیدے پہ نام گورنر بہادر بنگال کا چڑھایا تا آسرا اس کنگال کو کوئی دال دلیے کا ہو۔ صاحب بک اسٹال والوں کا طریق میرے پسند آیا، کتاب دینے جاؤ جو وہاں موجود ہوگا وصول کر کے رکھ لے گا، پرچی لے کر اگاہی کرنے جاؤ تو جواب پاؤ گے بھائی نہیں ہے، تم دنیا سے چلے جاؤ گے پر یہ بھائی نہیں آئے گا، اس سے ملاقات حشر میں ہو تو ہو۔ انگریزی کتابیں چھاپنے والوں کا دستور بھی خوب ہے، اردو کی کتاب رکھتے بھی ہیں، بعد میں طلب بھی کرتے ہیں، چھاپ بھی رہے ہیں، پہ کتاب لے جاؤ تو یہ کہتے ہیں اردو کتاب ہم ختم کر رہے ہیں، 10 برس قبل پہلی کتاب لے کر گیا تھا تب بھی یہی کہا تھا، اب چوتھی کتاب لے کر گیا ہوں تو بھی یہی کہا کیے۔ اب اہل قلم کی سنو، جن کو رسالہ بھیجتا رہا اگاہی کے لیے فون کرتا ہوں تو ایک کہتا ہے کہ چیک تمہارا میری جیب میں دھرا ہے، دوسرا کہتا ہے اپنا پتہ SMS کر دو، ملتے ہی رقم ارسال کر دوں گا، تیسرا ہر بار رقم کی بابت میں دریافت کرتا ہے، کتنی واجب الادا ہے۔
تمہارے ہاں کسان اور ادیب دونوں ایک ہے، نہ کسان کو اپنی محنت کا پھل مل پاتا ہے، نہ ادیب کو اس کی ذہانت کا، کس واسطے درمیان والے ان سے زیادہ زیرک ہیں۔ بھائی، احوال یہ اکثریت کا تھا، سب ایسے ہی نہیں، تم پریشان نہ ہو، اپنا کام کیے جاؤ، ابا ادھر ہی گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ اور ہاں صاحب، تم نے اپنی کتابوں کے بابت دریافت کیا ہے؟ کتابیں تمہاری میرے سرہانے دھری ہیں، جب سر اپنا بلند کرنا ہو تکیے کے نیچے لگا لیتا ہوں۔ ایک روز پڑھنے کی کوشش کی تو میری طبیعت بگڑ گئی، طبیب نے آدھے سر کا درد بتایا اور دوا تجویز کی۔ دوائی کی قیمت سن کر درد پورے سر میں پھیل گیا، جو اب 1 روپیہ کی ٹکیا سے جاتا رہا۔ خیر کا طالب غالب، 19 جنوری 2012۔ اس مضمون کے اختتام پہ ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ نوٹ: یہ خط کتابی سلسلے مزاح پرس کے جس شمارے میں شائع ہوا، وہ شمارہ ڈسٹریبیوٹر نے بازار میں نہ رکھوایا۔ 3 ماہ بعد جوں کا توں واپس کر دیا۔ ڈسٹریبیوٹر کی کمظرفی کے علاوہ خط کے منتجات کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا۔ غالب۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔